بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1835 ہے اور آج سورہ مؤمن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 79، 80 اور 81، 79، 80 and 81۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے جس نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، لترکبو تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے بعض پر، ومنہا اور بعض کو ان میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع بہت فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو، علیہا ان پر، حاجتاً اپنی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینے میں ہے یا تمہارے سینوں میں ہے، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلکی اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیاتِ اللہ پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا، تنکرون تم انکار کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے۔ دوسری بات، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ تیسری بات، تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ چوتھی بات، ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو۔ پانچویں بات، تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ ساتویں بات، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ بزرگان محترم، کافروں اور مشرکوں کو ملنے والے عذاب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود پر اور اپنی توحید پر دلائل پیش کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کے دلوں میں توحید کی بات بیٹھ جائے، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بار بار بیان فرما رہے ہیں کہ توحید ہی اصل جان اور سب سے اہم بنیاد ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے ان کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید کی چند مثالیں ان کے سامنے پیش کی ہیں۔ چنانچہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے فائدے اور راحت کے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ ان جانوروں میں انسانوں کے کیا کیا فائدے ہیں اسے بیان فرمایا کہ لِتَرْكَبُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ تمہاری سواری کا کام کرتی ہے، تاکہ تمہیں اگر کہیں دور جانا پڑے تو تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر ان جانوروں کو بطور سواری استعمال کر سکو۔ اس کے بعد دوسری راحت جو تمہیں ان جانوروں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان جانوروں میں سے بعض حلال جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھینس وغیرہ کو اپنی غذا بناتے ہو، جس سے تمہارے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں میں یہ دو فائدے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے تم حاصل کرتے ہو، جیسے کہ ان جانوروں کا دودھ تم استعمال کرتے ہو، اور بعض جانوروں پر تم اپنے ساز و سامان کو لاد کر لے جاتے ہو، اور ان جانوروں کی کھال کا استعمال کرتے ہوئے تم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو، ان کی ہڈیوں کو استعمال کر کے کنگن وغیرہ بناتے ہو، اور بھی ایسے بہت سے فائدے ہیں تم ان جانوروں سے حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان جانوروں کو سفر کے لیے استعمال کرنے کا اشارہ کیا، اس سے کہ انسان کو سفر میں جتنی مشکلات پیش آتی ہیں اتنی مشکلات اسے اپنے مقام میں پیش نہیں آتی، اور انسان اس سفر کی مشقت کو آسانی سے نہیں بھولتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے ان انسان کے دلوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ باقی اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی نہ ہوتی تو پھر ہم کتنی مشقت میں پڑ جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں جہاں کہیں سفر کرنے کی چاہت ہو تو تم ان جانوروں کو استعمال کرتے ہوئے ان پر سوار ہو کر اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہو۔ ان جانوروں پر تم سوار ہو کر اپنا زمینی سفر طے کرتے ہو، اور کشتیوں پر سوار ہو کر تم اپنا سمندری سفر طے کرتے ہو۔ عرب کی ایک کہاوت ہے الجمل سفینۃ الصحراء، کہ یہ اونٹ صحرا کی کشتی ہے، کہ جس طرح آسانی سے کشتی کے ذریعے سمندر کا سفر طے کیا جاتا ہے، اسی طرح صحرا کا طوفانی سفر بھی ان اونٹوں کے ذریعے آسانی سے طے کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 تا 7 فرمایا گیا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت چرا کر گھر لاتے ہو یا صبح کے وقت انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، ان میں تمہارے لیے ایک خوش نما منظر بھی ہے، اور یہ تمہارے لیے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان جوخم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت ہی شفیق بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں کہ یہ ساری چیزیں پیدا کر سکیں، تو اب تم ان نشانیوں میں سے کون سی نشانی کا انکار کرتے ہو کہ فلاں چیز نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ جب تمہیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیا اور تم اس چیز کا انکار بھی نہیں کرتے، تو پھر اب وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس اللہ پر ایمان لانے سے روک رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان قدرت کی ان نشانیوں کو سمجھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔